بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بزرگان سلسلہ اور خدام احمدیت کے انٹرویوز کے سلسلہ میں ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان مکرم و محترم میاں اقبال احمد صاحب ایڈوکیٹ، امیر ضلع راجن پور ہیں۔ آپ 1944 میں چک نمبر 9 بخشن خان ضلع بہاول نگر میں پیدا ہوئے۔ 1962 میں آپ آغوش احمدیت میں آئے۔ جماعتی عہدوں کے لحاظ سے آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے مختلف شعبہ جات میں خدمات کی توفیق ملی۔ خدام الاحمدیہ کے حوالے سے قائد ضلع ڈیرہ غازی خان اور قائد علاقہ ملتان کے طور پر کام کرتے رہے اور 1980 سے 1982 تک آپ ڈیرہ غازی خان کے ضلع کے امیر بھی رہے، جس میں اس وقت راجن پور کا ضلع بھی شامل تھا۔ 1982 میں راجن پور کا ضلع الگ ہونے پر آپ کو امیر ضلع راجن پور مقرر کیا گیا۔ آئیے اب ہم میاں صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو میں میرے ساتھ شریک ہیں مکرم و محترم ڈاکٹر سلطان احمد صاحب مبشر۔ میاں صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کا تعارف آپ کے خاندان میں کس طرح ہوا اور آپ کو خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے قبول کرنے کی کس طرح توفیق عطا فرمائی؟ میری گزارش یہ ہے کہ میرے تایا ابا میاں عارف محمد صاحب جو اس وقت فیکٹری ایریا روا میں رہتے ہیں، انہوں نے 1934 میں خود قادیان جا کر حضرت مسلم موعود کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا جب احمدیت سے میرے خاندان کا تعارف ہوا۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، جو میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول چشتیاں سے کیا تھا، اور کالج میں داخلے کا سوال پیدا ہوا تو انہوں نے تجویز کیا، اور ویسے بھی اس زمانے میں تعلیم الاسلام نصیب ہوئی۔ تعلیم الاسلام کالج میں داخلہ اور روا کا وہ ماحول جو تھا وہ اصل باعث بنا، جس سے میں نے سمجھا کہ احمدیت کیا ہے۔ لیکن اصل بیعت میں نے ایک رویا کی بنا پر کی۔ ایک رات حضرت مسلم موعود مجھے خواب میں ملے اور فرمایا کہ سورہ کوثر کی تفسیر کرو۔ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ نہ کریں، آپ کے عقائد کے خلاف ہے، البتہ آپ صفحہ 420 پڑھیں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد خدا تعالیٰ نے کچھ ایسا فضل فرمایا کہ میرے دل اور دماغ کے اندر ایک نور کی کیفیت پیدا ہوئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت فجر کی نماز کی اذان ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں گیا اور میں جا کے دارالنصر غربی میں اس وقت ہم رہا کرتے تھے، میں اپنے تایا جان کے گھر ہی رہتا تھا، تو نماز فجر میں جا کے شامل ہوا، اور جب عوام نے نماز پڑھی تو اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں، چنانچہ میں نے وہاں احمدیت کا اعلان کر دیا۔ تو اصل تعارف تایا ابا کے ذریعے ہوا، اور قبول احمدیت کا تعلق ایک رویا سے تھا۔ میاں صاحب، آپ نے ابھی یہاں ذکر فرمایا کہ آپ نے تعلیم کے لیے تعلیم الاسلام کالج اب تشریف لائے، جی اور اس وقت حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب جی پرنسپل تھے ٹی آئی کالج کے، جی اور بہت سے جید علماء اور بہت اچھے ٹیچرز اس جی وقت کالج میں موجود تھے۔ جی لازماً آپ کے دل میں ان کی خوشگوار یادیں ابھی بھی ہوں گی، جی تو ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو کوئی ہلکا پھلکے سی اس وقت کی یاد جو ہے جو آپ تازہ کرنا چاہیں۔ سر پہ جو بات ذہن میں پوری طرح تازہ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ مقبول عالم صاحب خالد، جو اس وقت ناظر بیت المعلامت ہیں، جی یہ ہمارے اردو کے استاد ہوا کرتے تھے، اور ایک چھوٹے سے کمرہ میں یہ کلاس لیا کرتے تھے، اور عام حالات میں وہ ہمیں بسکٹ کھلایا کرتے تھے، چائے پلایا کرتے تھے کلاس کے دوران۔ یہ ان کا معمول کی ایک بات تھی کہ بسکٹ بھی آئیں گے اور چائے بھی آئے گی، اور یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ کوئی استاد کھلاتا پلاتا بھی ہے۔ حضرت مولانا ابو العطا صاحب قرآن مجید کے استاد تھے، وہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قرآن مجید پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی تو انہوں نے مجھے 4 آنے جرمانہ کیا تھا، یہ یاد بھی اب تک تازہ ہے۔
پھر میں نے پرنسپل صاحب کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ مجھے 4 آنا جرمانہ معاف کر دیا جائے، تو انہوں نے فرمایا نو، اور میری درخواست پر لکھ دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا مجھ پر کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے احمدی ہونے کے بعد، ورنہ جرمانے بھی ہوتے ہیں، سزا بھی ہوتی ہے۔ اس 4 آنے کے جرمانے کے برکت سے خدا تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت پرنسپل صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو اس وقت ایک فطری روب تھا۔ ابتدا میں تو میں آپ کے روحانی مقام کو نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ یہ دور تھا جب ابھی ابتدا تھی احمدیت کی، یا میں غیر احمدی تھا، اس دور کا ذکر ہے۔ لیکن ایک اپنا وقار تھا، اپنا روب تھا، اپنا پیار تھا۔ تو یہ اس وقت کی 3 یادیں ہیں کہ بسکٹ ملتے تھے اور جرمانے ہوتے تھے۔ ویسے اس میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور پھر احمدیت خود قبول کی، تو جیسا کہ ہوتا ہے کہ عموماً گھر والوں کی طرف سے پھر مخالفت کا سامنا، پھر اپنے علاقے والوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے ساتھ اس معاملہ میں کیسا سلوک دکھا؟ عرض یہ ہے کہ میرے والد صاحب عقیدہ کے لحاظ سے شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اب بھی ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہیں، ضعیف العمر ہیں۔ ان کی طرف سے یا میری والدہ صاحبہ کی طرف سے یا بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی قابل ذکر مخالفت نہیں ہوئی۔ البتہ وہ تعصب کی ایک فضا جو پیدا ہو جاتی ہے ایک احمدی اور ایک غیر جماعت دوست کے درمیان، وہ متعدد بار پیدا ہوتی رہی۔ جہاں تک علاقے کی مخالفت کا تعلق ہے، راجن پور کا علاقہ اختلاف عقیدہ کو برداشت کرتی ہے، اور دوسرے کو اس کے عقیدے پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتی، سوائے مولوی صاحبان کے کہ وہاں کچھ خاص گروپس ہیں جو جماعت کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے مخالفت ہوتی رہی، اور انہوں نے یہ سلسلہ اس وقت سے جب بعد میں صورت حالات بدلی اس کو تیز کیا۔ لیکن بنیادی طور پر جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ میں رحیم یار خان میں بھی رہا، وہاں شدت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ مار کٹائی تک بھی وہاں نوبت پہنچ جاتی تھی۔ تو مخالفت کے ایک دور سے گزرنا پڑا، لیکن اس میں گھر کی مخالفت جو تھی وہ بہت کم تھی۔ علاقے میں بہرحال مخالفت ہوتی رہی، پیشہ ورانہ بنیادوں پر بھی۔ پھر جب میں وکالت میں داخل ہوا تو احمدیت کو آڑ بڑھا کر وہ مخالفت کی گئی، اس رنگ میں مخالفت ہوئی۔ میاں صاحب یہ ہے کہ 1974 اور 84 آپ کی قبولی احمدیت کے بعد 2 میجر ٹرننگ پوائنٹس ہیں جماعت کی ترقی میں، اور اس دور میں ذاتی طور پر آپ کو جو قربانیاں دینے کا موقع ملا 74 میں 84 میں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے۔ سر جو کچھ گزرا اگر اس سے قربانی کہا جا سکے، ورنہ قربانی تو بڑا مقدس اور بڑا سا لفظ ہے، لیکن عملاً یہ ہوا خود میرے ساتھ جو ذاتی طور پر ہوا کہ جون جولائی 2 مہینے ورکنگ پیریڈ تھا، اگست میں چھٹی ہو جاتی ہیں، ان 2 مہینوں میں پکٹنگ کی گئی۔ کچھ مولوی ٹائپ آتے تھے، وہ آ کے کچھ دور بیٹھ جاتے تھے، اور جو موکل آتا تھا اس سے کہتے تھے کہ یہ مرزائی ہے، قادیانی ہے، اس کے پاس نہ جاؤ۔ ایک اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک یہ ہوا کہ وہاں کی جو بار تھی انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ آپ یہاں پانی نہیں پئیں گے۔ یہ بار کی طرف سے ہوا؟ بار کی طرف سے۔ اس وقت اس پر کوئی جماعت اسلامی کے بعض احباب کا ہولڈ تھا، اس میں سے کچھ فوت ہو چکے، کچھ اب بھی زندہ ہیں۔ تو میں گھر سے پانی پی کے کچھ عرصہ جاتا رہا، اور پھر 6 7 8 گھنٹے کی عدالت بھگتانے کے بعد پھر مئی جون کی گرمی میں آ کر میں گھر آ کے پھر پانی پیتا رہا۔ لیکن اس ظلم کو شرافت دیکھ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے شخص کے ساتھ۔ چنانچہ عدالت کے ایک پین تھے، رفیق ان کا نام تھا، کچھ عرصہ غالباً 1.25 مہینہ کے قریب انہوں نے اس واقعہ کو دیکھا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک عجیب تحریک پیدا کی۔ ایک دن وہ چپراسی پانی اور چائے لے کے آ گیا اور مجھے کہا کہ میں ساری بات سے واقف ہوں، بہت غریب ہوں، آپ کی اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا، آپ کو چائے پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے مجھے چائے اور پانی مہیا کرنا شروع کیا، باوجود کہ عدالت کے عملہ کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی اور ان مولویوں کی طرف بھی مخالفت ہوئی، لیکن وہ شخص قائم رہا، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اسے اس رنگ میں دیا کہ یہ جب ترمیم ہو گئی 1974 والی، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اب سمجھ آئیے کہ آپ سچے ہیں، چنانچہ اس نے بیعت کر لی۔
چنانچہ اس کے بیعت کرنے کے بعد اس پر اپنی بیٹی کے قتل کا ایک مقدمہ بنا دیا گیا. ان کی ایک بیٹی کو قتل کیا گیا، معصوم بچی تھی 6-7 سال کی، کسی دشمن نے ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا، پھر قتل کا کیس ان پر بنا دیا گیا. اصل بدلہ یہ لیا گیا کہ یہ پانی اور چائے کے مہیا کرتے رہے ہو، لیکن خدا تعالی نے فضل فرمایا اور وہ اس کیس میں باعزت طور پر بری کر دیے گئے. تو اگر ایک طرف مشکلات پیش آئیں تو دوسری طرف خدا تعالیٰ کے نشان بھی ساتھ ظاہر ہوتے رہے. شورش کاشمیری صاحب نے بعد میں کتاب لکھی ان فسادات 74 کے بارے میں. انہوں نے راجن پور میں بالخصوص ذکر کیا کہ راجن پور کے جو سرکردہ احمدی تھے ان کی پکٹنگ بھی کی گئی اور ان پر اور اس مسلمان جو مجمع تھا وہ پتھراؤ بھی کرتا رہا. تو خاص طور پر اس واقعہ کا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پتھراؤ ہوتے رہے وہاں پر. لیکن عام طور پر راجن پور شہر کی صورتحال جو تھی وہ سکون رہی، اور اس وقت اسسٹنٹ کمشنر نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا کہ اختلاف عقائد اپنی جگہ پر، لیکن لا اینڈ آرڈر اٹ مسٹ بی مینٹینڈ. تو 74 میں اس سے گزرنا پڑا. جہاں تک 84 کا تعلق تھا، وہ نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی نظام تھا، ایک طاقت کے اظہار کا مظہر تھا مارشل لا اتھارٹیز کی طرف سے یا اس وقت کی حکومت کی طرف سے. اس وقت بہرحال زیادہ مشکلات کا ذاتی طور پر بھی سامنا کرنا پڑا اور جماعت کو بھی سامنا کرنا پڑا. تو بہرحال ایک دور تھا، گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. یہ سب 74 اور 84 میں آپ نے اپنے ذاتی طور پر جو مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا اور اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی انعامات کا آپ نے تذکرہ کیا. تو 84 میں آپ کے پاس ضلع راجن پور کی عمارت بھی تھی. تو اس حوالہ سے ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جو جماعتی لحاظ سے مشکلات وہاں کے لوگوں کو پیش آئیں، اس ضلع کے جو حالات 84 میں خصوصیت کے ساتھ سامنے آئے، اور پھر اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کے انعامات جو ہوئے ہیں اس کا کیا اثر ہوا؟ صورتحال یہ بنی کہ 84 کا آرڈیننس جو آیا وہ یک آیا. ذہنی طور پر میں احباب جماعت اس کے لیے تیار نہیں تھے. دوسرا اس میں واقعہ یہ ہوا کہ 84 کا آرڈیننس آیا، اس سے پہلے مجھ پر ایک کیس دائر تھا. اس میں ملزم تھا، رفیق نعیم صاحب ملزم تھے، ایک اکرم صاحب تھے وہ ملزم تھے، اور ہم اس کو آلریڈی فیس کر رہے تھے. اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے پیش آ گیا. ادھر ہماری عدالت پیشی تھی، ہم ایک پلاٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سارا سلسلہ 26 اپریل غالباً چھٹی کے بعد اگلا دن جو تھا جو بھی بنتا ہے، ادھر ہماری ڈیرہ غازیان پیشی تھی. 84 کے آرڈیننس کے بعد جو بات اس معاشرے میں پھیلائی گئی وہ یہ تھی کہ یہ واقعی کلی طور پر کافر ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، ان کے لیے ہر چیز منع ہو گئی. بلکہ عجیب واقعہ ہوا کہ ایک خادمہ نے یہ کہا کہ اب تو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے انڈیا کے لیے تو یہ گھر جو ہے مجھے دے دیں. یہاں تک لوگوں نے تصورات کر لیا کہ اب آرڈیننس آ گیا ہے، قانون بن گیا ہے، یہ لوگ انڈیا چلے جائیں گے، یہ ہندو ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، تو آپ یہ گھر جو ہے یہ ہمیں دے دیں. 84 کے حوالے سے جو وہاں رد عمل ہوا وہ ایک بائیکاٹ تھا. ایک خاصے طویل عرصہ کے لیے وہاں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ایک محدود طبقہ میں. شرافت، مجموعی شرافت پھر بھی غالب رہی. میجارٹی میں جو تعصب وہاں نہیں پایا جاتا، اگر اس کو خراب نہ کیا جائے تو وہ فضا بہت اچھی تھی. اس کے باوجود بعض احمدیوں کے پانی بند کر دیے گئے، بعض کی فصلیں اجاڑ دی گئیں، بعض کے زمینوں پر قبضے کر لیے گئے، جو ایک لمبے پروسیس کے بعد وہ بہرحال خالی کرنا پڑے. اسی دوران میں اس سے پہلے ہمارے پاس ایک عبادت گاہ ہوتی تھی جسے اس وقت ہم قانوناً مسجد کہہ سکتے تھے، بعد میں اس پر پابندی لگا دی گئی کہ ہم نہیں کہہ سکتے تھے. اس پر جبراً قبضہ کر لیا گیا، اور جب انتظامیہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا کرنا. یعنی اس وقت یہ تصور قائم ہو گیا کہ شاید اب نماز سے جماعت احمدیہ کو چھٹی ہو جائے. بچوں کو داخلے میں مشکلات پیش آئیں. چنانچہ میرے بچے جب گئے داخلہ کے لیے تو انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ اس داخلہ فارم پر لکھیں کہ ہم غیر مسلم ہیں. اچھا. چنانچہ میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی کہ میں تو یہ لفظ لکھنے کے لیے تیار نہیں، میں بچے نہیں پڑھاتا، یہ میری بیٹی ہیں، یہ یہاں رہ جائیں، سلائی وغیرہ سیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑیں، مجھے دیں فارم. چنانچہ اس فارم کو انہوں نے پر کیا اور انہوں نے اس پر دستخط کیے بطور بچوں کے ولی کے. سوال یہ ہے کہ اس وقت بائی فورس یہ کہا گیا
کہ آپ اپنے آپ کو غیر مسلم لکھیں، جی اور وہاں کے ہائی اسکول میں بچیوں سے جبراً فارم پر کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہم آپ کو وظیفہ دیں گے وہ اقلیتوں والا جو ہے. جی تو اس قسم کے واقعات وہاں ہوتے رہے، لیکن جماعت نے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ جی ان ساری باتوں کو قبول کیا. تو بچیاں فارم میرے پاس لے آئیں کہ جی یہ فارم ہے، ہم نے پر کرنا ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ نہیں، ہمیں اللہ دے گا. گویا فورس بھی کیا اور لالچ بھی دی. ہاں دونوں چیزیں ہوئی، لالچ بھی دی. لیکن وہ معصوم بچیاں تھیں. جی. انہوں نے کہا ہم کیوں پر کریں پیسوں کے لیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اس کو پر نہ کیا. یہ بہت اچھا کردار تھا. جی بلکہ بات کرتے ہوئے 74 کے ایک واقعہ یاد آئے. خاتون تھیں، ان کا بچہ ہونے والا تھا جی اور وہ عام حالات میں پیدا نہیں ہو رہا تھا. اس کے لیے جب ضرورت پیش آئی ڈاکٹر کی تو ڈاکٹر نے انکار کر دیا کہ ہم اس خاتون کو اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی جو انسانی بنیادی حقوق جو حق تھا وہ اس سے بھی ڈینائی کر دیا. ہاں وہ میری اپنی بیگم تھی، وہ میری اپنی بیگم تھی جو بعد میں جماعت کی خدمت کرتے ہوئے ان کو کرنٹ لگا اور وہ اپنے اللہ کے پاس جا پہنچی. ہمیں ڈاکٹر کی امداد میسر نہ آ سکے. یہ میری حالت تھی جو ایک عام حالات میں ایک مالدار یہ سب رسوخ آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. تو دوسرے احمدیوں کو زیادہ مشکل سے گزرنا پڑا چونکہ ان پڑھ علاقہ تھا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ ایسا ہی ہے. وہ تو سیاست کو نہیں سمجھتے تھے جو 84 کا آرڈیننس میں موجود تھی. اس طرح ہوا. اس کے بعد جو خدا تعالیٰ کے انعامات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا جہاں تک مجھ پر انعام کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ میں امیر ضلع تھا، امیر ضلع ہوں. ایک دیہات کا رہنے والا دیہاتی بچہ، بخشین خان جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، ایک دیہات ہے. میں ایک چک میں پیدا ہوا. یہ درست ہے کہ میرے ایک پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن غریب گھرانے میں پیدا ہوا، غیر معروف گھرانے میں پیدا ہوا. لیکن خدا تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا اس کے بعد کہ امیر ضلع بنا، قائد علاقہ بنا، یا رہا اس زمانے میں. اور اب میں مجلس بشارت کروں. یہ تھے خدا تعالیٰ کے فضل جو نازل ہوئے. وہ لوگ جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ قادیانی ہے اور اس کی وکالت نہ چلنے دی جائے، وہ فضل اس پر اس طرح خدا تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہی لوگ مجبور ہیں کہ اس قادیانی کو وکیل کر لیں اگر ہم نے مقدمہ جیت رہے تو. یعنی خدا تعالیٰ نے ان کو چکا دیا، ان کو چکا دیا. خدا کی تقدیر آسمان سے کچھ اور فیصلے کر رہی تھی، زمینوں پہ کچھ اور فیصلے ہو رہے تھے. خدا نے کہا کہ جسے تم یہاں سے نکالنا چاہتے اسی کے پاس تمہیں جانا پڑے گا. چنانچہ میرے بعد ایسے معروف مقدمات لڑے کہ مثلاً اہل حدیث کے درمیان جھگڑا تھا جس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں. یعنی ان کا یہ انبیاء سوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ انبیاء جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں. تو مشکل یہ تھی کہ جو میرے موکل تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور دوسرے بھی کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بول سکتے ہیں. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. اور میں واحد آدمی تھا جو قانون کے مطابق مسلمان نہیں تھا، اور میں بحث کر رہا تھا کہ انبیاء جھوٹ نہیں بولتے. تو جج نے اس بات کا نوٹس لیا. اس نے کہا کہ بلایا مولوی صاحب کو، کہا یہی مسلمان نہ ہو جو آدھ گھنٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انبیاء غلط بات نہیں کرتے، اور آپ حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ یہ انبیاء جھوٹ بولتے ہیں. یہ مقدمہ آج کل شیعہ سنی جو فساد ہوا، فاضل پور میں کرفیو بھی لگا اور بعض گولیاں بھی چلی، اس میں ان کا وکیل ہوں. آج بھی میں ان کا وکیل ہوں. جو ان کے 40-41 آدمیوں کی میں ضمانت کروا چکا ہوں. یہ حالت ہے کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے مجبور کر دیا کہ آپ نے مذہبی مقدمات میں بھی اسی کے پاس جانا ہے. یہ بہت بڑا فضل تھا. میاں صاحب، اب بات چل رہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے اراکین پر بلا وجہ مقدمات قائم کیے گئے. خصوصیت کے ساتھ یہ رو چلی ہے 1984 کے آرڈیننس کے بعد. تو ہم ایم ٹی اے کے حوالے سے چاہیں گے کہ جو دنیا بھر میں ہمارے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ راجن پور کے ضلع میں جماعت کے اراکین کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ کس نوعیت کے قائم ہوئے، اور پھر چونکہ آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے امارت کی، تو لازمی بات ہے کہ آپ کو بھی ذاتی طور پر ہٹ کیا گیا ہوگا. ان مقدمات کی تھوڑی سی تفصیل ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. میں یہ کرتا ہوں جی کہ خود مجھ پر 6 مقدمات قائم کیے گئے ہیں. اس میں ایک مقدمہ ایسا بھی دائر ہوا مجھ پر کہ عدالت میں بحث کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ اسلام اللہ کی طرف سے ہے. درست. اس پر مجھ پر مقدمہ کر دیا گیا. عدالت کے اندر ایک بحث کے دوران میں نے یہ کہا کہ اسلام اللہ کی طرف سے ہے. تو ایک صاحب جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے مجھ پر ایک استغاثہ دائر کر دیا کہ یہ کہہ کر کہ اسلام اللہ کی طرف سے، انہوں نے میرے جذبات مجروح کیے ہیں. اچھا وہ اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ مجسٹریٹ نے ابتدائی بحث کے بعد یہ کہا کہ میں اس کو طلب ہی نہیں کرتا. یہ وہ بات ہے جس پر آپ نے کیس کر دیا. یعنی اس حد تک بھی تعصبات میں کیس کیے گئے. میرے علاوہ بعض
چنانچہ انہوں نے اس کیس کو فیس کیا اور خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا وہ دونوں اس میں باعزت بری ہو گئے کہ جج نے یہ فیصلہ کیا کہ کلمہ پڑھنے سے بدنیتی کیسے ظاہر ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے سے کسی کے جذبات کیسے مجروح ہو سکتے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے ان کے کیسز جو تھے ان کو خرچ کر دیے گئے۔ اس کے بعد جب یہ 295C بن گئی تو پھر مولوی صاحب کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا کہ 298C تو کچھ نہیں بنتا، 3 سال قید کی سزا ہے، اب ان پر یہ کیس بنانے شروع کر دو۔ چنانچہ ضلع راجن پور میں اس وقت تک 2 مقدمات جو ہیں، ایک مجھ پر ہے اور ایک ہمارے سیکٹری صاحب مال ہیں جماعت احمدی 2R کے جو محمد انور صاحب، وہ آج کل بھی جیل میں ہیں، 4 مہینے ہو گئے ان کی ضمانت نہیں ہو سکی۔ اور اسی حالت اسیری میں 2 دن قبل ان کے والد صاحب جن کو 95 سال تھی وہ فوت ہو گئے، اپنے بیٹے کو شکل دیکھنے کے لیے وہ زندہ نہیں رہ سکے۔ وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ امیر صاحب میرا انور تو مجھے لا دیں۔ تو اس طرح کے ظالمانہ مقدمات جو تھے وہاں اس پر قائم کیے گئے۔ دراصل یہ سارے مقدمات اگر کھل کر بات کی جائے تو ان کے پس منظر میں وہ قانون ہے جو دستور کی ایک ترمیم کہلاتا ہے 1974 کی، اور بڑی عجیب ترمیم تھی۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ کر دیا گیا کہ میں فار دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن اور لا مسلمان نہیں ہوں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے کفر سے کا تعلق ہے، کوئی کافر ہوتا ہے مذہب کے اقراض کے لیے، لیکن دستوری ترمیم یہ تھی کہ احمدیز آر ناٹ اے مسلم فار دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن اور لا۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا کافر ہو گیا۔ اب اگر کبھی کوئی اسمبلی یہ فیصلہ کر دے کہ احمدی مسلمان ہیں تو وہ اپنے طور پر فیصلہ کر لیں گے، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، نہ مجھے کافر بناتے وقت کسی نے پوچھا، نہ مجھے مسلمان بناتے وقت کوئی پوچھے گا۔ اسلام آباد میں ایک فیصلہ ہوگا اور مجھ پر وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ اس سلسلہ میں آپ کو ایک علمی بات بتاتا ہوں۔ ہائی کورٹ نے، کراچی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، بڑا روشن فیصلہ۔ یہ فیصلہ جو تھا یہاں وکلاء کی کتابوں میں چھپا، جسے ہم 1983 CLC 1883 کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ 1983 سال ہے، CLC کتاب کا نام ہے اور 1883 اس کا پیج ہے۔ فاضل ججز نے فرمایا تھرڈ پرسن کین ناٹ ایروگیٹ اپان ہمسیلف رائٹ ٹو ڈیٹرمن فیتھ آف اینی ادر پرسن۔ یہ روشن فیصلہ تھا، بڑا روشن فیصلہ ہے۔ کسی تیسرے کو یہ حق ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں پہنچتا۔ مجھے یہ حق ملنا چاہیے میں کہوں مسلمان ہوں، میں کہوں کافر ہوں، لیکن اگر میں مسلمان کہہ دوں تو مجھے تو 3 سال قید کی سزا ہے۔ 74 کے بعد یہ ایک روشن فیصلہ کیا گیا، لیکن اس پر عمل نہ کیا گیا۔ آپ جس آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں اس کا چونکہ میرے ساتھ تعلق ہے، میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ اس کا ایک پس منظر ہے، آرڈیننس انہی الفاظ میں نہیں۔ بات یہ ہوئی کہ 1976 میں ڈیرہ غازی خان کے احمدیوں کے خلاف وہاں کے غیر احمدی حضرات کی طرف سے کیس دائر کیا گیا، جس میں متعدد مطالبات کیے گئے، جن کا ذکر بعد میں آرڈیننس میں آیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ ساری باتیں رکوع، سجود، درود، یہ ساری باتیں اس میں آ گئی۔ وہ کیس ڈیرہ غازی خان کے سول جج سلطان شاہ صاحب کے پاس چلتا رہا۔ وہاں ہم نے ایک درخواست گزاری، میرے ساتھ مکرم ملک شریف احمد صاحب جو ملتان کے ایڈوکیٹ ہیں یہ تھے، بعد میں جناب چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ بھی لاہور سے تشریف لاتے رہے۔ ہمارا بنیادی نقطہ نگاہ یہ تھا کہ ان غیر احمدی حضرات کو ہمارے عقائد میں دخل اندازی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ نماز، رکوع، سجود، یہ ساری چیزیں اگر ان کے شعار ہیں تو ہمارے بھی شعار ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ فاضل سول جج نے ہماری بات کو قبول نہ کیا۔ ٹھیک، پھر ہم اپیل میں گئے تو ڈسٹرکٹ جج صاحب نے بھی ہماری بات کو قبول نہ کیا۔ ہم ہائی کورٹ میں گئے۔ ہائی کورٹ میں ایک لمبی بحث ہوئی اور 5 معزز غیر احمدی وکلاء جو چوٹی کے وکلاء تھے وہ تشریف لائے، 5 احمدی وکلاء تشریف لائے اور 8 غیر از جماعت وکلاء جو چوٹی کے وکیل ہیں وہ تشریف لائے۔ 13 وکلاء کی ایک ڈویژن بینچ نے بحث سماعت فرمائی اور اس پر 80 صفحات کا ایک فیصلہ تحریر فرمایا۔ یہ سو میرے پاس ہے، اس کے 203 پیراگراف ہیں۔ اس ڈیٹیلڈ فیصلہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام مطالبات کو مسترد کر دیا گیا
جو آج 1984 کے آرڈیننس کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ فیصلہ میں سے پوچھنا چاہوں گا کہ معاف کے ڈویژن بینچ میں کون کون سے فاضل جاز صاحب یہ تھے سر بیفور مسٹر جسٹس آفتاب حسین صاحب اور کے ایم اے سمدانی صاحب تھے۔ جی یہ فیصلہ پی ایل ڈی 1978 لاہور پیج 113 پر شائع ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ احمدیوں کے خلاف کسی کو یہ حق نہیں کہ نماز، رکوع، سجود، درود، اذان پر پابندی لگائے۔ اس طرح ڈویژن بینچ نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ ٹھیک، اس پر کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر نہ کی گئی، یعنی سرکار کی طرف سے جو عموماً کوئی بل نہ ہوئی، نہ سرکاریں کرنی نہیں تھی، مدعیان جو مدعیان تھے کی طرف سے جی بھی ہوئی۔ مدعیان جی جو تھے اس کیس کا عنوان تھا عبد الرحمن مبشر اینڈ 3 ادرس ورسس سید امیر علی شاہ بخاری اینڈ 4 ادرس۔ ٹھیک، تو امیر علی شاہ بخاری یا 4 ادرس میں سے کسی نے سپریم کورٹ میں اپیل نہ کی، قانوناً یہ فیصلہ فائنل ہو گیا۔ ویسے وہ گئے تھے، وکلاء سے انہوں نے مشورہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ غلطی نہ کریں، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اگر آپ سپریم کورٹ میں آئے تو فیصلہ یہی قائم رہے گا اور اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، چنانچہ وہ سپریم کورٹ میں نہ گئے۔ اس پر جب ایک 6 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو 1984 میں صدر پاکستان جناب ضیاء الحق صاحب کو یہ خیال آیا کہ اس فیصلے کا کوئی علاج کیا جائے۔ جی رچے یہ مولوی صاحبان ان کو ملے اور پاکستان ٹیلی ویژن نے اس بات کو نشر بھی کیا اسی خبر میں آرڈیننس کے ساتھ کہ یہ حضرات ان سے ملے ہیں۔ یہ فیصلہ ان کے راستے میں حائل تھا، تو صدر پاکستان نے جو آرڈیننس نافذ فرمایا، اور جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا اور بہت سے احباب کو شاید اس کے علم نہ ہو، اس کے سیکشن 2 میں لکھا، اس کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ فرماتے آرڈیننس ٹو اوور رائٹ orders or decision of courts. The provisions of this ordinance shall have effect, notwithstanding any order or decision of any court. درست اس طرح ایک انتظامی حکم کے ذریعہ جی صدر پاکستان نے ہائی کورٹ کے اس ڈویژن بینچ کے فیصلے کو غیر مؤثر کر دیا۔ اب یہ ہاں میں صرف یہیں پہ ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو عموماً اس دور میں آرڈیننس جاری ہوئے، ان میں کہیں یہ شک عام طور پہ تو داخل نہیں کر دیتی تھی کہ عدالت جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ کوئی یہ جو آرڈیننس ہم جاری کر رہے ہیں وہ عدالت کے کسی بھی فیصلے کو غیر مؤثر کر سکتی ہے۔ بات یہ ہے صرف اس آرڈیننس میں یہ نہیں، بات ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسیکلی اس آرڈیننس میں یہ الفاظ موجود ہیں میرے علم کی حد تک، ہو سکتا ہے کہ اور بھی استعمال ہوئے ہوں، میرا علم یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ فرض کر لیں کہیں ہوئے بھی ہیں جی تو ایگزیکٹو کو یہ حق کس طرح حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کو آرڈیننسوں کے ذریعہ منسوخ کرتے پھرے۔ درست، اگر آرڈیننس کے ذریعہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے فیصلے کو منسوخ کرنا ہے تو بے ضرورت کیا ہے فیصلہ کرانے کی؟ درست جو فیصلہ احمدیوں نے پرامن ماحول میں عدالتوں میں لڑ کر جیت لیا تھا کہ اسلامی شعار پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اس کو پھر طاقت استعمال کی گئی اور طاقت استعمال کر کے اس ڈویژن بینچ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن بات یہاں تک ختم نہ ہو گئی، یہ بات اس کا ایک خاص پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس پر شیکوار آج تک پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی، نہ سینٹ میں ہوئی ہے نہ قومی اسمبلی میں ہوئی ہے، بلکہ جب رسوائے زمانہ 8ویں ترمیم نافذ کی گئی تو اس ترمیم میں اس کو تحفظ دے دیا گیا۔ اب یہ ایک محفوظ قانون ہے جس پر آرڈیننس کی شکل میں بحث نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے بھی ایک قانون کو تحفظ حاصل ہے دستور کے تحت جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے نام سے مشہور ہے، جس میں کہا گیا کہ دوسری بیوی سے اجازت لو، دوسری شادی کرنی ہے تو وہ قانون جو ہے، یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پیش ہوا، یعنی مسلم فیملی لاز کا معاملہ پیش ہوا اس حیثیت سے کہ اس آرڈیننس کی لیگل پوزیشن کیا ہے۔ وہ آرڈیننس بھی آج تک پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں آیا، 61 سے لے کر آج تک آرڈیننس ہی چل رہا ہے، جس طرح یہ آرڈیننس چل رہا ہے نا احمدیوں والا، وہ بھی آرڈیننس ہی ہے، اور بھی بہت سے آرڈیننس چل رہے ہیں، جو ابھی آرڈیننس قانوناً 4 مہینے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان میں جدیت اینڈ قصاص آرڈیننس نافذ ہے ماشاءاللہ، یہ بھی ابھی آرڈیننس ہی چل رہا ہے 3-4 سال سے، یہ بھی ابھی تک ایکٹ نہیں بنا، پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں آیا۔ پی ایل ڈی 1999 کراچی 513 میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا حیثیت ہے ان آرڈیننسوں کی، تو فاضل ججز نے
فاضل جج مسٹر جسد تنظیم الرحمان صاحب نے فرمایا، ماشاءاللہ بڑے ماہر جج اسلامی ہیں، نظریاتی ہاں کونسل کے اسلامی حوالے سے بھی نظریاتی بڑے چیئرمین رہے، معروف بڑی ہیں۔ کتابیں لکھی. جی انہوں نے فرمایا کہ پروٹیکشن گیون ٹو دا آرڈیننس از ٹینٹڈ ود مالافائڈ انٹینشن، درست. کہ جس آرڈیننس کو آپ اسمبلی میں پیش نہیں کرتے، جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں فطور آ چکا فطور ہے، ہے. آپ یہ چاہتے نہیں کہ یہ ساری باتیں جو سامنے آ جائیں. پھر فرمایا اسی سلسلے میں انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ حقوق کا انکار ہے جی کہ جو سوسائٹی ہے، ڈیموکریٹک سوسائٹی، اس سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس آرڈیننس کو اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے. فرمایا آرڈیننس ہیونگ ناٹ بین ایور پلیسڈ اور ڈسکسڈ ان نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ بیسک اینڈ فنڈامنٹل پروسیس آف لیجسلیشن اینڈ ڈیموکریسی واز ڈینائڈ ٹو اٹ. ٹھیک. درست. ہم جمہوری ملک ہیں، یہ ساری باتیں اسمبلی میں زیر بحث آنی چاہیے. جی لیکن جب اس آرڈیننس میں جواز کو، اگر وہ آرڈیننس مالافائڈی ہے جی اور قرار یہ دیا گیا ہے کہ یہ کتابوں میں موجود رہے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے، چنانچہ آرڈیننس کتابوں میں موجود ہے لیکن آج اس پر عمل نہیں ہو رہا. میری التماس آپ کے توسط سے یہ ہے کہ اگر مسلم فیملی لاز آرڈیننس کتابوں میں موجود رہے اور اس پر عمل نہ کیا جائے جی. تو یہ 84 کا آرڈیننس جو ہے اس پر کیوں عمل کیا جائے؟ یہ بھی کتابوں میں یہ بھی تو کتاب پڑھ رہے ہیں اور بہت سے قانون پڑھے بے شمار، جی. ان میں ایک یہ قانون بھی پڑھ رہے ہیں. جی یہ ہے حیثیت اس آرڈیننس کی کہ اس کے پس منظر میں نیک نیتی نہیں تھی، جی کوئی خدمت اسلام نہیں تھی. اس آرڈیننس اس فیصلے کو منسوخ کرنا مطلب تھا. درست. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے بہت دلچسپ باتیں خصوصاً قانونی پہلو سے ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور اسی طرح آپ نے اپنے حالات اور اپنے ضلع کے حالات کے متعلق بہت سارے واقعات ہمارے ناظرین کو، جس میں بہت سارے واقعات ناظرین کے لیے ایمان افروز تھے. تو ہم اب اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے اور ہمیشہ اور ہر آن آپ کا حافظ و ناصر ہو. اب ناظرین جزاکم ہم اللہ آپ سے خیر. اجازت چاہیں گے کہ اور میاں صاحب کا آپ نے جس طرح کے دلچسپ باتیں سنی اور بہت سارے واقعات آپ نے سنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح ساری جماعت کو ثابت قدم رکھے اور ہر مشکل کے وقت میں خدا تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.